أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے قالوا وہ کہنے لگے کہا انہوں نے لولا کیوں نہیں اوتیا عطا کیا گیا مثل اسی جیسا ما اوتیا موسیٰ جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اولم پس کیا نہیں یکفروا انکار کیا بما اس چیز کا اوتیا جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو من قبل اس سے پہلے قالوا کہا انہوں نے سحرانی یہ دونوں جادوگر ہیں تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وقالوا اور کہا انہوں نے انا بے شک ہم بکل تمام کے لیے کافرون انکار کرنے والے ہیں قل کہہ دیجئے فَأْتُوا لاؤ بکتاب کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہوا اہدا جو زیادہ ہدایت والی ہو منہما ان دونوں کتابوں سے اتبعہ میں اس کی اتباع کروں گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ پس اگر لم یستجیبوا وہ نہ قبول کریں نہ جواب دیں لکا آپ کے لیے فَعْلَمْ پس آپ جان لیں انما سوائے اس کے نہیں یتبعون اہواءہم وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی ومن
اور کون ہے اضل زیادہ گمراہ ممن اس شخص سے اتبع ہواہ جو اتباع کرے اپنی خواہشات کی بغیر ہدن بغیر ہدایت کے من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الظالمین ظالم قوم کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وصلنا ہم پہنچاتے رہے ملاتے رہے لہم ان کے لیے القول بات یہاں بات سے مراد نصیحت واضح نصیحت لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں الذین وہ لوگ آتیناہم عطا کیا ہم نے انہیں الکتاب کتاب من قبلہ اس سے پہلے ہم وہ بہی یؤمنون اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں وَإِذَا اور جب یتلا علیہم تلاوت کی جاتی ہے ان پر قالوا وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ انہ الحق بے شک یہ حق ہے من ربنا ہمارے رب کی طرف سے انا بے شک ہم کننا تھے ہم من قبلہ اس سے پہلے مسلمین مسلمان اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤتون عطا کیا جائے گا دیا جائے گا اجرہم ان کا اجر مرتین دوہرا بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا ویدرؤون اور وہ دور کرتے ہیں ہٹاتے ہیں بالحسنۃ السیئہ اچھائی کے ساتھ برائی کو نیکی کے ساتھ برائی کو ومما اور اس چیز سے رزقناہم جو ہم نے عطا کیا انہیں ینفقون خرچ کرتے ہیں وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں اللغو بےہودہ بات کو اعرضوا عنہ وہ اعراض کرتے ہیں اس سے وقالوا اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لا نبتغی نہیں ہم تلاش کرتے نہیں ہم چاہتے الجاہلین جاہلوں کو فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى کل کے درس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے اندر رسول کیوں بھیجے کیونکہ کل کوئی اللہ کے دربار کے اندر یہ بات نہ کرے کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بنا کر بھیجا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مؤمن ہوتے اگر آپ کی طرف سے ہماری طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا اس کے اندر اب ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے یقینی طور پر اگر کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کی بات کو مانتے اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ان کا اعتراض ذکر کیا اب اس کی اللہ تبارک و تعالی وضاحت کر رہے ہیں کہ فلما جاءهم الحق من عندنا کہ جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو چاہیے کیا تھا اس کو مانتے چاہیے تھا کہ اس حق کو مانتے لیکن انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ کہ ان کو وہ معجزات وہ نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی جائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئی ہیں ان کو ویسے ہی نشانیاں دینی چاہیے تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں جو ہیں ان کے اندر لاٹھی کا سانپ بننا ہاتھ کا سورج کی طرح روشن ہو جانا اس کے بعد جو ہے وہ سمندر کا جو ہے پانی کا خشک ہو جانا راستہ بنا دینا پتھر کے اوپر لاٹھی مارنا اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ آنا من سلگا کا نازل ہونا بادلوں کا سایہ کرنا اور بھی کتنی ساری نشانیاں کہ اس نبی علیہ السلام کو آخر الزمان نبی کو وہ تمام چیزیں کیوں نہیں عطا کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی یہ ان کا اعتراض تھا کہ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ کہ ان کو وہ چیزیں کیوں نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا اولم یکفروا کیا انہوں نے کفر نہیں کیا بما اوتیا موسیٰ من قبل جو موسیٰ کو اس سے پہلے دیا گیا
بات تو وہ کرے نا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہے، وہ نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی وہ نشانیاں دی جانی چاہیے تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ یہ کفار مکہ نے موسیٰ کو مانا ہے؟ جب کفار مکہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو پھر ان کا یہ اعتراض کیسے بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی نشانیاں نبی علیہ السلام کو نہیں دے گی؟ یا تو آپ کی نظر میں اگر موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے تو آپ ان کو مانو۔ جن کی نشانیاں تم دل سے مانتے ہو ان کی نبوت کو نہیں مانتے، تو پھر تمہیں کیا کسی کی نبوت چاہیے اور کیا کسی کی نبوت کی نشانیاں؟ بات آئی سمجھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اولم یکفروا، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا بما اوتی موسیٰ من قبل، جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیا گیا۔ اس سے مراد کفار مکہ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کے کافر بھی ہیں اور یہ دوسرے لوگ کفار مکہ بھی ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ سحرانی، یہ دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ دونوں جادوگر کیسے ہیں؟ یا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، وہ دونوں جو ایک ہی وقت کے اندر فرعون کے دربار کے اندر گئے اور تمام بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھیجا، یا تو وہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یا نبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ قرآن مجید بار بار سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والا ہے، بار بار سابقہ کتب کے احکامات کو بار بار کروانے والا ہے کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا، یہ بھی حکم دیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کی بشارت دی اور یہ نبی جو ہے ان کی تصدیق کر رہا ہے، یہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ان کو سچا کہہ رہا ہے، یہ ان کو سچا کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ دونوں کو مانیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، بے شک ہم جو ہے وہ تمام نبیوں کے جو ہے وہ منکر ہیں، تمام کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کسی بھی نبی کے معجزات سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر جتنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے اتنے ہی نبی علیہ السلام کو بھی معجزے دیے جاتے تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنے عذاب نازل کیے۔ کبھی برفعنا فوقہم الطور، کبھی ان کے اوپر طور پہاڑ کو اوپر کر دیا کہ مانو نہیں تو میں اس کے اوپر گرا دوں گا۔ اس سے بڑی ظالم قوم بھی ہے کہ اتنے معجزات دیکھ کے نہیں مانا، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ معجزات آتے؟ تو انہوں نے کم معجزے دیکھے تھے، نبی علیہ السلام کے کتنے معجزے انہوں نے دیکھے، پھر بھی نہیں مانا۔ اصل کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فأتوا بکتاب، یہ دونوں جو ہے تورات اور قرآن یہ دونوں جادو ہے نا، ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کا۔ قل کہہ دیجئے فأتوا بکتاب، تم لے آؤ کوئی کتاب من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہو۔ خالق نے مخلوق کو بنا کے شتر بے مہار تو نہیں چھوڑے ہوئے کہ جانوروں کی طرح تو نہیں چھوڑا ہوا بس منہ اٹھایا جدھر چلے گئے، بلکہ کیا ہے اللہ نے خالق نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کے زندگی گزارنے کے لیے ان کو دین عطا کیا۔ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے اوپر نازل کیا، اس نبی نے پڑھ کے بتایا، عمل کر کے بتایا۔ تو ٹھیک ہے قرآن کو چھوڑو، تورات کو چھوڑو، فأتوا بکتاب، تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ لے آؤ، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے۔ ان دونوں سے مراد کون کون سی ہے؟ تورات اور قرآن۔ ان دونوں سے جو زیادہ اچھی کتاب ہوگی وہ آپ لے آؤ، اتبعہ، میں اس کی اتباع کروں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دعویٰ کیا ہے کہ کتاب نازل کردہ ہو اللہ کی طرف سے، ان دونوں سے سچی ہو، میں اس کی اتباع کروں گا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اتباع، کتاب کی تو اتباع ہے ہی نہیں، کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس وجہ سے اس کی اتباع ہے۔ جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے اس کی اتباع بھی نہیں۔ تو میرا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کی اتباع کروں۔ آپ کی نظر کے اندر اگر کوئی قرآن سے بھی سچی کتاب ہے تو لے آؤ، میں اس کی اتباع کر لیتا ہوں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں ان کو چیلنج دیا تھا، اس کے چیلنج کے جواب کے اندر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ،
پس اگر یہ آپ کا جواب نہ دیں، آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فاعلم پس آپ جان لیں انما یتبعون اہواءہم وہ صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہ کسی بھی کتاب کی اتباع نہیں کرتے، کسی بھی نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے۔ بالکل یہی ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس پارے کے اندر بھی کیا تھا۔ وہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس کے مقابلے میں اللہ نے چیلنج کیا تم کوئی کتاب لے آؤ، اگر تم کتاب نہیں لا سکتے تو یقینی طور پر تم نہیں لا سکتے، تو کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ایسی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے بچ جاؤ۔ تم ایسا دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو تم کبھی پورا نہیں کر سکتے، جب وہ ایسا کام جو تمہیں پتہ بھی ہے تم نہیں کر سکتے، تو کیوں ایسے پنگے لے رہے ہو؟ جو اللہ نے نازل کیا اس کو مان لو۔ فَاعْلَمْ پس جان لے انما یتبعون اہواءہم وہ صرف اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ ومن اضل اور کون ہے زیادہ گمراہ، ممن اس شخص سے اتبع ہواہ جو اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا، کہ اللہ نے حکم نہیں دیا پھر بھی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تمہاری خواہشات بھی اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، کہ تمہاری خواہشات بھی اگر دین کے تابع نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو، کیونکہ ابھی تک تمہاری خواہشات تمہیں دین سے دور کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تمہارا ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ میں دینی احکامات کو چھوڑ کر دوسرے کام کروں جو خلاف شرع ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین تمہارے ابھی دل کے اندر وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ دین ابھی تمہارے دلوں کے اندر اچھی طرح داخل نہیں ہوا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ اور البتہ تحقیق بار بار ملاتے رہے، پہنچاتے رہے، القول باتیں، یہاں سے باتیں سے مراد آسمانی کتاب، آسمانی کتاب کے نزول، یعنی کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد تیسرا نبی، چوتھا نبی، رسول آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، کتابیں نازل ہو رہی ہیں، صحائف نازل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر سابقہ انبیاء سے اس ربط کو جوڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پے در پے انبیاء کرام کو، رسولوں کو، صحائف کو، کتب کو نازل کرتے رہے، اللہ کا یہ مقصد تھا لعلہم یتذکرون کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ یا اس قرآن مجید کو جو انہوں نے کہا کہ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام ایک ہی دفعہ جا کے ساری تورات لے آئے تھے جو تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں کیا؟ کہ جیسے جیسے 23 سالہ دور کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے چاہا ویسے ویسے یہ سوال کرتے، ان کے جواب کے اندر ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ویسے قرآن کا آہستہ آہستہ نزول کرتے تھے۔ جب جس کے دل کے اندر کوئی اعتراض آیا اللہ نے اس کا جواب دیا، جب کسی کے دل کے اندر کوئی سوال آیا اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو کتنی آیات جو ہے کبھی اعتراض کے جواب کے اندر ان کا شان نزول بن رہا ہے، کبھی کسی خاص واقعے کے جواب کے اندر شان نزول بن رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ حسن کلام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کفار مکہ کے اندر نازل کیا۔ کفار مکہ کے اندر نازل کرنے کے بعد دیکھ لیں کہ کتنی ساریاں ان کی برائیاں ہیں جو اللہ نے یک مشت ان کو چھوڑنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ میں ایک برائی کے اندر ملوث ہوں، اگر کوئی مجھے کہے نا ابھی چھوڑو، نہیں چھوڑتی۔ جیسے آپ دیکھیں یہ سگریٹ نوشی کرنے والے جو ہیں، ان سے آپ لاکھ بحث کریں کہ سگریٹ حرام ہے اس کو چھوڑ دو، تو وہ یہی کہے جاتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ تو بھائی حلال تو نہیں ہے نا، جائز تو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، تو کیا کوئی چھوڑنے پر راضی ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی برائی، اس کو ہم نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کفار مکہ جوا کھیلتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے،
کتنی ان کے اندر برائیاں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بتدریج نازل کیا. تو پہلے ان کو کیا کہہ دیا یہ اچھے کام نہیں ہے، تاکہ جو اچھی صفت کے لوگ ہیں وہ اس کو تھوڑا سا نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نا ان کا جو گناہ ہے نا ان کی نیکی سے زیادہ بڑا ہے. پھر کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر کہہ دیا کہ نماز کے قریب نہ ہو جب تم شراب پی ہو. پھر کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر آخر کے اندر کہہ دیا کہ آج کے بعد اس کو تم نے پینا ہی نہیں ہے. تو اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہوتا تو اس کے اندر کیا حکم ہونا تھا؟ آج کے بعد شراب منع ہے تو چھوڑنی آسان تھی. اور یہ بھی اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آہستہ آہستہ برائیوں سے دور کر رہی ہے. تمہارے اندر جو عادتاً برائیاں گھس گئی ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ تم سے دور کر رہے ہیں. یہ بھی اگر تم نہ سمجھو تو تمہارے سے ناقص العقل کون ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ مراد ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ کہ ہم بار بار بتدریج آہستہ آہستہ ان کے اوپر جو احکامات نازل کرتے رہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ ان کو سمجھے کہ اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو تھوڑے تھوڑے احکامات نازل کر رہے ہیں کیوں نازل کر رہے ہیں. الذین وہ لوگ یہاں یتذکرون کی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ کن کے لیے نصیحت ہے. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں دی گئی کتاب من قبلہ اس سے پہلے ہم بہ یؤمنون وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. کہ جن کے لیے یہ قرآن مجید نصیحت ہے جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی آیات مبارکہ نازل ہوتی کوئی بھی کتاب نازل ہوتی تو وہ کیا کہتے؟ ہم بہ یؤمنون وہ فوراً اس کے ساتھ ایمان لاتے. وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا ہم نے سن لیا ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی تلاوت کی جاتی قالوا تو وہ کیا کہتے؟ آمنا بہ ہم اس کے ساتھ ایمان لائے انہ الحق من ربنا بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے. انا کنا من قبلہ مسلمین بے شک ہم اس کے ساتھ مسلمان ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. ہمارے نا ایک عمومی طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے مسلمان کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کوئی اہل سنت والجماعت ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی اہل تشیع ہے کوئی چشتی ہے کوئی نقشبندی ہے. اصل میں مسلم وہ ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا نا کہ اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے پیروکاروں کو مسلمان کہا. ہر نبی کے پیروکار جو ہے وہ مسلمان ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جد الانبیاء کن کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو وہاں کیا کہا؟ ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا دین تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہوا سماکم المسلمین کیا نام رکھا ان کا؟ مسلمین. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا من قبل اس سے پہلے وفی ھذا اور اس میں بھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی مسلمان تھا ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے اور ان کے بعد بھی مسلم ہے. اور یہ چاہیے بھی یہی کہ نبی علیہ السلام کے پیروکار جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں. لیکن یہ علیحدہ سے جو آگے بحث ہے یہ ہمارے اندر مسالک کی بنیاد کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ اہل حدیث اہل سنت والجماعت دیوبندی بریلوی یہ لوگوں نے اپنی اپنی نسبتیں بنائی ہیں اور اس نسبت سے بہتر یہی تھا کہ اپنے آپ کو تمام کے تمام لوگ مسلمان کہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی فرقہ آج اٹھ کے اپنے آپ کو مسلمین جماعت المسلمین کہنا شروع کر دے اور نبی علیہ السلام کی اتباع نہ کرے اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اصل میں مسلم ہر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اتباع میں ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا ہے اور یقینی طور پر یہی سب سے بہتر نام ہے. اس لیے جب سے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ نام رکھے ہیں نا اسی وقت سے مساجد علیحدہ علیحدہ ہوئی اسی وقت سے مساجد علیحدہ علیحدہ ہوئی ہیں
اور اسی وقت سے دیکھ لیں کہ آپ مسلمان جو ہے وہ مختلف مسالک کے اندر مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے. اگر ہر مسلمان اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار کہے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میں نبی کی اتباع میں کر رہا ہوں, تو کبھی بھی مساجد علیحدہ نہ ہوتی, ایک ہی مسجد ہوتی اور ایک ہی مسلمان ہوتا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤتون اجرہم مرتین کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر دیں گے, بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے, 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے. ان میں سے پہلا, ایک اہل کتاب میں سے کوئی آدمی جو عیسائی تھا یا یہودی تھا, پہلے عیسائی تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا, اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا, نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا. یا کوئی آدمی یہودی تھا, پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا, اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام, یعنی 2 نبیوں کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر دیں گے. اور اس کے بعد دوسرا وہ آدمی جو کسی کا غلام ہے, نوکر ہے, کسی کی دکان پہ, فیکٹری میں, کسی بھی جگہ پہ کام کر رہا ہے, تو وہ کام کرنے کے دوران کیا کرتا ہے کہ دونوں کا حق اچھی طرح ادا کرنا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے, حقوق اللہ, نماز ادا کرنا, اور اپنے مالک کا بھی حق پورا ادا کرتا ہے کہ مالک سے بھی ڈنڈی نہیں مارتا, جس کی نوکری کے اندر وہ ہے اس کا بھی کام اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ کا کام بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے, اللہ اس کو 2 اجر دیتے ہیں. یقینی طور پر ہم میں سے تقریباً ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ ملازم ہے, کسی اعتبار سے. کوئی کسی کا کام کرنے جاتا ہے تو جتنی دیر اس کا کام کر رہا ہے اتنی دیر تو اس کے لیے اجرت پہ کام کر رہا ہے نا. اگر اس کا اچھے طریقے سے وہ کام کر کے آتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. اور تیسرا وہ آدمی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لونڈی عطا کی ہے, وہ کیا کرتا ہے, لونڈی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے, اس کو اچھی طرح تعلیم دیتا ہے, اس کو اچھا ادب سکھاتا ہے, اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے, اس آدمی کے لیے بھی 2 اجر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے نا, تو جو ہرقل کے نام خط لکھا تھا اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہی ذکر کیا تھا کہ تم ایمان لاؤ, تمہارے لیے 2 اجر ہوگا, کیونکہ تم پہلے عیسائی ہو اور اب تم چونکہ آخر الزمان نبی کی اتباع کرو گے, اس لیے تمہیں عیسائیت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا, اور آخر الزمان نبی کی اتباع کے اندر بھی تمہیں 2 اجر ہوگا. بما صبروا اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا. اب یہاں صبر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, ایک اطاعت پر صبر, دوسرا معصیت پر صبر, تیسرا مصیبت پر صبر. اور اطاعت کے اندر صبر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی نیکی کے اوپر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کہ نیکی کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا بہت مشکل کام ہے. کہ ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں روٹین سے پڑھنا شروع کرے, اپنے کام کار چھوڑنا شروع کے اندر آپ اس کو اور کریں, کتنی مشکل ہوگی. کہ جیسے اذان ہوئی سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, کہ جس آدمی کا دل اس مسجد کے ساتھ لگا رہے کہ کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گے. اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کر, ہر نیکی کا کام کے اندر وہ صبر کرے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کا اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوں گا. یہ میں نے چھوٹی سی نماز کی چھوٹی سی مثال دی ہے. اس کے بعد دوسرا کیا ہے, معصیت پر صبر. کہ کوئی آدمی گناہ کرتا تھا, اس کو پتہ چل گیا یہ گناہ کا کام ہے, اس نے اس گناہ کو کرنا چھوڑ دیا, تو اس کا دل, اس کی خواہشات جو ہے دوبارہ اس کو ورغلاتی ہیں اس برائی کو کام کو کرنے کے لیے, لیکن وہ معصیت کے اوپر صبر کیے ہوئے کہ نہیں میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا. یہ دوسرا صبر ہے. اور تیسرا صبر کیا ہے, مصیبت پر صبر. جب اللہ کی طرف سے اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو واویلا نہیں کرتا, غیر اللہ کے دروں پہ نہیں جاتا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو صبر کا اجر عطا کرتا ہے یقینی طور پر. ان اللہ مع الصابرین. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ بھلائی کے ساتھ نیکی کو دور کرتے ہیں, نیکی کو کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جو برائی کرنے والا ہے وہ بھی ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ذکر کیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, کہ یہ جو
نیکی اور برائی ہے نا یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ کے نزدیک جو اچھا کام ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس کے ساتھ برائی کو دور کریں. ہوگا کیا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، آپ کے اور دوسرے جس شخص کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، کسی کے دل کے اندر آپ کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ تو کیا ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، تو آپ کے اور اس کے درمیان جو عداوت ہوگی کأنہ ولی حمیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا دلی یار ہو جائے گا، جگری یار ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس سے آگے بڑھ چڑھ کر زیادتی کرتا ہوں. تو میرے بھائی جب برائی کا بدلہ میں نے ہی برائی سے دے دیا تو پھر آپ خود غور کریں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اس کا اجر تو نہیں نہ چاہا، کیونکہ میں نے خود ہی اس کا بدلہ پورا لے لیا ہے اسی دنیا کے اندر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں وہ تمام قسم کے خرچ ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقات بھی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی بھی لغو کام کو سنتے ہیں، لغو بات کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو وہ اس سے بالکل کنارہ کشی کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی تھی نا سورہ فرقان کے اندر، اس کے اندر کیا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی بھی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو فوراً سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، کسی بھی طرح سے اس کے اندر اپنا حصہ نہیں داخل کرتے. تو یہاں بھی وہی اعرضوا عنہ، وہ سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ وقالوا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہماری تلاش جاہل نہیں تھی، ہم جاہلوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے، ہماری کوئی جاہلوں. یہ سلام، یہ وہ والا سلام نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ تو دعائیہ کلمات ہیں. یہ وہ سلام ہے جو جان چھڑانے کے لیے ہے. بھائی ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کوئی برا نہیں سوچتا، آپ کے لیے سلامتی ہو، آپ جاؤ یہاں سے، یہ وہ سلامتی ہے. اور یہ اس وقت کا بھی ذکر ہے کہ سیرت کی کتب کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی تو اس وقت کفار مکہ نے پیچھے قاصد بھیجے بادشاہ نجاشی کے پاس، تو وہاں جا کر انہوں نے مسلمانوں کو بلایا، اور مسلمانوں کے طرف سے جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار کے اندر سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ اسلام کی طرف مائل ہوا، اس نے رونا شروع کر دیا، وہ بھی رویا اور اس کے جتنے درباری تھے وہ بھی روئے. تو اس وقت کچھ 20 آدمی جو ہے وہ حبشہ سے نبی علیہ السلام کی تصدیق کے لیے آئے. تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی. نبی علیہ السلام نے جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی تو جیسے جیسے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو پھر دوبارہ وہی منظر بنا جو جعفر طیار کی تلاوت پر ہوا تھا کہ جتنے بھی درباری تھے ان سب نے رونا شروع کر دیا. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں، تمام کے تمام عیسائی لوگ جو ہیں روئی جا رہے ہیں. تو خوب روئے، اسلام قبول کیا اور وہاں سے واپس جا رہے ہیں. جب وہ واپس جا رہے ہیں، ابو جہل اینڈ اس کا گروپ جو تھا وہ اسی تاڑ میں رہتا تھا کہ کوئی بھی آدمی اسلام قبول کرنے سے پہلے مل جاتا تو وہ نبی علیہ السلام کے خلاف اس کو کرتے رہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی کچھ کہتے. اور اگر اسلام لانے کے بعد مل جاتا تو دیکھتے کہ اگر یہ طاقتور ہے تو پھر اس کو گالی گلوچ کرتے، لان تان کرتے، اگر کمزور ہوتا تو اس کو مارتے پیٹتے. چونکہ یہ لوگ جو تھے یہ طاقتور ذرا تھے، 20 لوگ تھے اور ویسے بھی حبشہ بادشاہ کی طرف سے آئے تھے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ عجیب احمق لوگوں کا قافلہ ہے، آئے تھے نبی کی تصدیق کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے کہ نبی سچا بھی ہے کہ نہیں. آئے کس لیے تھے؟ کہ نبی کی تحقیق کرنے کے لیے کہ نبی سچا ہے کہ نہیں.
اور عجیب بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنا دین چھوڑ کے چلے گئے، آئے تھے اگلے نبی کی تحقیق کے لیے اور اپنا دین چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے یہ تان و تشنیع کرنا شروع کر دیے. اور قربان جاؤں کہ وہ لوگ عیسائی تھے، ابھی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم، سلام دیو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم یہاں جاہلوں سے ٹکر لینے نہیں آئے. حبشہ سے اتنی دور کا سفر ہم نے جاہلوں کی تلاش میں نہیں کیا، ہم تو یہاں اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہے وہ کھول دیا، ہم نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام قبول کر کے چلے گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.